السلام علیکم دوستو، آپ سب کو اسٹار انفو ٹی وی چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اسٹروٹ نامی چٹان کے بارے میں بتاؤں گا جو دنیا کی طرف نہایت تیزی سے آ رہی تھی۔ 29 اپریل سن 2020 اس کی ڈیٹ تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ یہ ہماری زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ تقریباً 62 لاکھ میل دور گزری ہے۔ یہ تقریباً اتنا فاصلہ پڑتا ہے جو چاند ہماری زمین سے 3 لاکھ میل دور ہے، یہ اس سے 10 گنا دور ہے۔ اگر یہ ہماری زمین سے تھوڑا بھی قریب آ جاتا تو اس کے زمین کے اوپر بہت خراب اثرات پڑتے، اور اگر خدا نخواستہ یہ زمین سے چٹان ٹکرا جاتی، چٹان کیا کہ بہت بڑا اسٹروک تھا جس کا سائز ہمالیہ پہاڑ جتنا تھا، اور یہ اس قدر اسپیڈ کے ساتھ آ رہی تھی، ہماری آواز سے 10 گنا زیادہ تیز اسپیڈ سے یہ زمین کی طرف آ رہی تھی، اور یہ زمین کے اوزن میں اگر داخل ہوتی تو اس میں آگ لگتی۔ آگ لگنے کے باوجود یہ اتنی خطرناک ہوتی کہ اگر یہ زمین سے ٹکرا جاتی تو شاید زمین کے اوپر ایک قیامت آ جاتی۔ جس طرح آج سے 10,000 سال پہلے ہماری زمین کے اوپر ایک اتنا ہی بڑا اسٹروک ٹکرایا تھا جس سے ہماری زمین پہ ایک ڈینوسار نامی نسل صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی۔ اگر یہ چٹان آج سے 10,000 سال پہلے زمین سے نہ ٹکرائی ہوتی تو شاید آج زمین کے اوپر ڈینوسار کی نسل موجود ہوتی۔ خالی ڈینوسار ہی دنیا سے ختم نہیں ہوئے تھے، اس کے ساتھ بے شمار اور بھی زمینی مخلوق دنیا سے ختم ہو گئی تھی۔ اتنی ہی بڑی چٹان 29 اپریل کو زمین سے ٹکرانے والی تھی، اور اگر یہ زمین سے ٹکراتی تو شاید زمین سے انسانیت ختم ہو جاتی، سارا پانی بھاپ بن کے ہوا میں اڑ جاتا، اور شاید زمین ہو سکتا ہے کہ بہت بری تباہی سے دوچار ہو جاتی۔ جتنا آج کل ہم کرونا وائرس سے زمین کے اوپر ایک بربادی آئی ہوئی ہے، یہ اس سے بھی بڑی تباہی لے کر زمین کے اوپر نازل ہو جاتی، کیونکہ آج کل ویسی پوری زمین کے اوپر جو کائنات آباد ہے، انسانوں کی پوری دنیا کے اندر جو آبادی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے جو انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں، اور جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور سخت ناراض ہوتے تو یہ چٹان زمین سے ٹکرا جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم انسانیت کے اوپر ایک کرم اور رحم ہے کہ یہ چٹان زمین سے ٹکرائے بنا 62,000 میل دور سے گزر گئی۔ یہ بے پناہ دور سے گزری ہے، لیکن پھر بھی اس کی دہشت تھی کہ ہر چینل 29 اپریل کو اس چٹان بہت بڑی جو یہ اسٹروک چلی آ رہی تھی، اس موضوع کے اوپر ہر چینل اپنی اپنی نشریات دے رہا تھا، اور دنیا اس کے خوف میں مبتلا تھی، اور ناسا نے اس چٹان کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی تھی جو منٹ منٹ کی خبریں ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اور براہ راست بھی اس کی خبریں نشر ہوئی ہیں ناسا کی اس اسٹروک کے بارے میں۔ ناظرین، آپ دیکھیے گا اس کو لائیو کہ یہ کس طرح کتنی تیزی سے سیٹلائٹ نے اس کی تصویریں اتاری ہیں، اور یہ کتنی تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ یہ ناسا کی بالکل لائیو ویڈیو ہے جو ناسا نے اپنے سیٹلائٹ سے اس کو ٹیلی کاسٹ کی ہے، اور اس کا پورا مدار دکھایا ہے، اور زمین پہ آنے کی اس کی رفتار بھی اس نے ریکارڈ کی ہے، اور اس کا سائز تقریباً 4.5 کلومیٹر لمبا اس کا سائز تھا، اور اس کی ویٹ یہ سوچ لیں کہ ہمالیہ پہاڑ سے تھوڑی ہی کم ہوگی، اتنا ہی پہاڑ جتنا اس چٹان کا سائز تھا۔
وہی باقاعدہ گردش کرتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی تھی۔ اور اس چٹان کے آنے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا میں گرمی کی حرارت بھی بہت تیزی سے بڑھی ہے، کیونکہ 2 دن پہلے جو درجہ حرارت تھا، جس دن یہ 29 اپریل کو چٹان گزری ہے، اس دن کے درجہ حرارت میں بہت فرق تھا، درجہ حرارت میں کافی تبدیلی آئی تھی، اور یہ تھوڑی اور قریب سے گزرتی تو شاید اس کا زمین کے اوپر کچھ اور ایفیکٹ بھی پڑتا، لیکن فاصلہ اس کا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے زیادہ اثرات زمین پر نہیں آئے، اور یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ اس کے زمین پہ اتنے خطرناک اثرات نہیں آئے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، سن 2031 کے اندر ایسی ہی چٹان ایک اور چلی آ رہی ہے، اور اس کا مدار بھی یہی ہے، اور اس کا سائز اس چٹان کا، اس اسٹوک کا، اس سے بھی بڑا ہے، جو زمین کی طرف آ رہی ہے۔ یہ تقریباً 2031 تک زمین کے بہت قریب آ جائے گی۔ ابھی اس کا کوئی فائنل رزلٹ نہیں ہے، سائنسدانوں نے اس چٹان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ اس کا گردشی رخ کیا ہے اور یہ کس رخ سے زمین کی طرف آ رہی ہے، لیکن ان کا اندازہ یہی ہے کہ یہ زمین کے بہت قریب آئے یا زمین سے یہ ٹکرا جائے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس چٹان کو اسی طرح گزار دے جس طرح یہ چٹان ہماری زمین سے ہزاروں میل دور سے گزری ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک جو وائرس کی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو بھی دنیا سے ختم کر دے، اور ایسی جو مصیبتیں آج کل بنی انسانیت پہ آ رہی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ سب جو عذاب آ رہے ہیں، یہ ایک جو انسانوں نے یا انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں پہ نازل ہیں۔ اور میں اپنے سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھی ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے دوستوں کو اپنے یہ معلومات دوں۔ شاید میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس ویڈیو کو بنانے میں کچھ مصروفیات کی بنا پہ، لیکن پھر بھی میں نے ٹائم نکال کے رات کو تقریباً 4 بجے یہ ویڈیو تیار کی ہے 29 اپریل سن 2020 کو، تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر سکوں، اور جو معلومات میں نے دیگر چینلوں سے لی ہیں، ناسا وغیرہ اور دوسرے جو سائنسی چینل ہیں، ان سے میں نے معلومات جو حاصل کی ہیں ان سب کو میں نے جمع کر کے اپنے دوستوں کے لیے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے مزید معلومات پہ مبنی ویڈیو تیار کیا کروں، اور آپ کے ساتھ ان ویڈیو کو شیئر کروں، تاکہ آپ ان معلوماتی ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کو اور جاننے والوں کو ان ویڈیو کے بارے میں شیئر کیجیے۔